بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی فتوحات کی لہر شام اور عراق تک پہنچ چکی تھی۔ یرموک کی عظیم فتح 15 ہجری 636 عیسوی کے بعد بازنطینی سلطنت شام سے پسپا ہو گئی۔ اب مسلمانوں کی نگاہیں اس شہر پر تھیں جسے دنیا بھر کی اقوام مقدس مانتی ہیں، بیت المقدس، یروشلم ایلیا۔ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کا مسکن رہا تھا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے نزدیک نہایت مقدس۔ رومی اس پر قابض تھے اور عیسائی اسے اپنی سلطنت کا مذہبی مرکز مانتے تھے۔ لیکن اب اسلامی لشکر اس کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ محاصرہ بیت المقدس 17 ہجری 638 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی لشکر نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ سپہ سالاری حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، جبکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جرنیل بھی ساتھ تھے۔ شہر کو مضبوط دیواروں اور فصیل نے گھیر رکھا تھا۔ مسلمان فوج نے کئی ماہ تک شہر کا محاصرہ کیے رکھا۔ شہر کے پادری اور عیسائی راہب جانتے تھے کہ مسلمان معاہدات میں نہایت انصاف پسند ہیں، لیکن وہ بغیر کسی شرط کے ہتھیار ڈالنے کو تیار نہ تھے۔ آخر کار انہوں نے شرط رکھی، ہم بیت المقدس کی چابیاں صرف اور صرف خود امیر المومنین کے ہاتھ پر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر۔ جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے مدینہ سے خود بیت المقدس کا سفر اختیار کیا۔ روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر اپنے غلام کے ساتھ باری باری سوار ہوتے تھے۔ کبھی غلام سوار ہوتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگام پکڑ کر چلتے، کبھی آپ سوار ہوتے اور غلام ساتھ چلتا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اتفاق سے غلام کی باری تھی کہ وہ سوار تھا اور خلیفۃ المسلمین پیدل چل رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین، اگر رومیوں نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو تعجب کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، ہمیں غیرت و دکھاوا کی ضرورت نہیں۔ چابیاں سپرد کرنا۔ بیت المقدس کے عیسائی پادریوں اور اہل شہر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور شہر کی چابیاں پیش کیں۔ یہ منظر تاریخ میں صلح ایلیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امان نامہ لکھوایا جسے عہد نامہ عمری کہا جاتا ہے۔ اس میں درج تھا، اہل ایلیہ کی جان و مال، گرجے اور صلیبیں محفوظ رہیں گی، ان کے گرجوں کو گرایا یا قبضے میں نہیں لیا جائے گا، کسی عیسائی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، جو لوگ شہر چھوڑنا چاہیں وہ جا سکتے ہیں اور جو رہنا چاہیں وہ رہ سکتے ہیں۔ یہ وہ عدل تھا جس کی مثال رومی اور فارسی سلطنتیں کبھی نہ دے سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سخرا چابیاں لینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کی زیارت کی۔ جب آپ اس جگہ پہنچے جہاں بیت المقدس کا قدیم قبلہ سخرا موجود تھا تو دیکھا کہ وہاں کچرا اور گندگی جمع تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے صاف کیا اور فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، پھر وہاں نماز ادا کی گئی، اور یہ مقام بعد میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کے نام سے آباد ہوا۔ نتیجہ یوں بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ قائم ہوا۔ یہ فتح نہ خون ریزی سے ہوئی، نہ ظلم سے، بلکہ عدل و انصاف سے۔ اس کے بعد صدیوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا اور یہ شہر اسلامی تہذیب و علم کا مرکز بنا۔ یہ تھی فتح بیت المقدس کی کہانی، جہاں عدل، انکساری اور اسلام کی روح نمایاں نظر آتی ہے۔